السلام علیکم. نجوم اسٹوڈیو سے رضا عسکری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویکلی ہاروسکوپ کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور ویکلی ہاروسکوپ ہر فرائیڈے کو شام 7:30 بجے آپ کو یوٹیوب پر اویل ہوں گے. نئے دیکھنے والے ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں اور آپ چینل کی تمام ویڈیوز کو دیکھ کر نجوم کے متعلق مستفید ہو سکیں. پڑھتے ہیں جناب ہم برج سنبلہ سے لے کے برج اسد سے لے کے عقرب تک کے حوالے سے. برج اسد، سنبلہ، میزان اور عقرب 4 ویڈیوز پر 4 برجوں پر اس ویڈیو میں بات کریں گے. برج سنبلہ والوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. برج سنبلہ والوں کا ذاتی ستارہ عطارد اب بھی برج حمل میں موجود ہے اور 27 تاریخ کو فارورڈ ہو چکا ہے، مستقیم ہو چکا ہے. اور آپ کے ذائچے میں اگر میں بات کروں گا تو یہ 8ویں گھر کے اندر موجود ہے. 29 تاریخ کو قمر آپ کے ذائچے میں برج جدی میں موجود ہوگا. برج جدی جو آپ کے ذائچے کا 5واں گھر ہے. قمر کی گردش 5ویں، 6، 7ویں اور 8ویں گھروں میں رہے گی. اس ہفتے میں 29 اپریل سے لے کے 5 مئی تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا. قمر کی گردش 29 اپریل کو بنیادی طور پر اچھی نظرات بنا رہی ہے. شمس کے ساتھ تثلیث، قمر کے ساتھ زحل کے ساتھ تسدیس، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے ذاتی ستارے کے ساتھ تربیع. 29 تاریخ کا دن اس حوالے سے آپ کے لیے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو فیصلہ کرنے کے حوالے سے کچھ آپ اس ڈبل مائنڈڈ ہو سکتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہو سکتے ہیں. تو یہاں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو یہ قمر کا ٹائم ہے زحل کے ساتھ تسدیس بنانے والا، اس ٹائم کو اویل کریں. اور یہ تسدیس بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں 5ویں گھر میں بنے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذائچے میں 9ویں گھر میں بنے گی. یہ تسلیث بہت اچھی اہمیت کی حامل ہوگی اور یہ نظرات کے حوالے سے 29 تاریخ بہت اچھی ہے. 30 تاریخ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو قمر جو آپ کے ذائچے میں برج جدی میں موجود ہے. جدی آپ کے ذائچے کا 5واں برج ہے اور 5واں گھر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں کلیئر کرتا چلتا ہوں کہ 30 تاریخ کی جو نظرات ہے اس میں سوائے 2 منفی نظرات کے باقی تمام نظرات مثبت ہوں گی. قمر یورنس اور مشتری کے ساتھ تثلیث کی نگاہ بنائے گا. قمر نیپچون کے ساتھ تسدیس کی نگاہ بنائے گا. قمر مریخ کے ساتھ تسدیس کی نگاہ بنائے گا. قمر کی پلوٹو کے ساتھ کنجیکشن ہوگی. یہ اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل دن ہے کہ 30 تاریخ کو آپ نے کسی بھی رکے ہوئے کام کو تکمیل تک لے جانا ہو تو آپ اس دن کوئی بھی کوشش کریں گے کامیابی سے ہمکنار ہوگی. روپے پیسے کے حوالے سے اگر کسی سے پیمنٹ لینی ہو تو بھی آپ کو بہتری ملے گی. اگر آپ نے یہاں پر کسی کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنے ہیں تو بھی یہ دن بہت اچھا ہے. یہاں پر 29 تاریخ کو زہرہ آپ کے ذائچے میں داخل ہو جائے گا. آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر کے اندر. 9ویں گھر کے مالک کا 9ویں گھر میں قیام خوش آمدید کہیے گا. یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے اس حوالے سے بہت اچھا ثابت ہونے جا رہا ہے کہ آپ پر قسمت کے دروازے کھلنے جائیں گے. آپ کے مال کا حاکم ستارہ جب آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہوتا ہے یہ بہت اچھے اثرات لے کے آتا ہے. اور مالی معاملات کے حوالے سے اس پورے ہفتے میں صرف آپ نے جذبات اور حواس کو اپنا سنبھال کے رکھنا ہے. اس لیے کہ عطارد کی رجت میں بہت ساری جو غلطیاں آپ کر چکے ہیں
یہاں پر اب ستاروں کی جو نظرات ہیں وہ آپ کے لیے بہت معاون ہے۔ 30 تاریخ کو مریخ بھی آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ جتنے اختلافات پارٹنرشپ میں رہے ہیں، دوست احباب میں رہے ہیں، میاں بیوی میں رہے ہیں، وہ بھی ختم ہونے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، اگر ہم پہلی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو پہلی تاریخ کو قمر آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں داخل ہو جائے، 6 گھر میں موجود ہوگا، اور 6 گھر کے اندر رہتے ہوئے 6 اور 8ویں گھروں کے اندر عطارد کی تسدیس بنے گی، اور یہاں پر 6 اور 9ویں گھر کے اندر قمر کی اور شمس کی تربیت بنے گی۔ پہلی تاریخ آفس کے معاملات کے حوالے سے یوں بہتر ہے کہ آپ اپنے مخالفین، اپنے تمام ایسے افراد جو آپ کے کام میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوں، آپ کسی جگہ بھی ملازمت کرتے ہیں، آفس میں، دکان میں، شاپ میں، شو روم میں، یا بھی کسی بھی معاملے میں، یہاں پر آپ کو اپنے مخالفین پر سبقت حاصل کرنے کے حوالے سے یہ تاریخ بہت اہم ہے۔ 2 تاریخ کی بات کروں گا تو 2 تاریخ کا دن مالی طور پر آپ کے لیے تھوڑی سی ڈسٹربنس لا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کے 6 اور 9ویں گھروں کے درمیان میں قمر کی تربیت بنے گی، اور یہاں پر 2 تاریخ کو یہ تربیت بنانے کے بعد قمر آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں آپ نے مالی معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جو آپ کے لیے پریشانیاں لا سکے۔ آپ کے کام میں، جاب میں، ملازمت میں کسی بھی حوالے سے، اور ملازمین کو ایڈوانس پیمنٹ دینے کے حوالے سے بھی آپ نے کسی بھی طور پر کوئی کمی بیشی نہیں رکھنی ہے۔ اپنی کاغذی کارروائی اور اپنے دیگر معاملات کو پورا رکھیے گا۔ 3 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا۔ 3 تاریخ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ قمر آپ کے 7ویں گھر کے اندر زحل کے ساتھ قران بھی کرے گا، اور اس قران کے ساتھ ساتھ شمس اور زہرہ کے ساتھ 7ویں اور 9ویں گھروں کے درمیان میں تسدیس بھی بنے گی۔ 3 تاریخ کی یہ جو نظرات ہیں اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر مریخ اور پلوٹو بھی آپس میں تسدیس کی نگاہ بنائے ہوئے ہیں۔ اپنے ازدواجی معاملات، شراکتی معاملات، سماجی مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپ کے معاملات کے حوالے سے آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ ناراض دوست احباب میں اگر آپ ماحول کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں کوشش کریں، کامیاب ہوں گے۔ 4 تاریخ کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو 4 تاریخ کی جتنی بھی نظرات ہیں وہ اچھے ہیں، بری نہیں ہیں۔ 4 تاریخ اس حوالے سے سنبلہ والوں کے لیے بہت اچھی ثابت ہونے جا رہی ہے کہ قمر آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں رہتے ہوئے یورنس اور مشتری کے ساتھ تسدیس کی نگاہ بھی بنائے گا، اور یہاں پر 7ویں گھر میں موجود نیپچون کے ساتھ کنیکشن بھی کرے گا۔ کوئی بھی ایسا پرانا تصفیہ طلب مسئلہ ہو جس میں آپ پرابلمس کا شکار رہے ہیں، ازدواجی معاملات میں یا سماجی معاملات میں یا کسی بھی حوالے سے، اگر آپ کو کسی طور پر کوئی ایسی پریشانی رہی ہے تو آپ یہاں پر اس تاریخ میں 4 مئی کو بہترین طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ 4 مئی تک آپ کو مریخ اور پلوٹو کی جو تسدیس کی نگاہ ہے، جو 7ویں گھر اور 9ویں گھر کے 7ویں گھر اور 5ویں گھر کے اندر بنی ہوئی ہے، یہ شادی بیاہ، منگنی، پیار محبت، عشق، اسٹاک مارکیٹ، جوا، سٹہ، انعامی اسکیمیں، ان تمام معاملات کے حوالے سے 2، 3 اور 4 مئی کی جو تاریخیں ہیں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ 5 مئی کو بنیادی طور پر قمر آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ قمر جو 11ویں گھر کا مالک ستارہ ہے، جب 8ویں گھر میں داخل ہوتا ہے تو دوست احباب کے اور کاروباری لین دین کرنے والوں سے اور اعلیٰ افسران کی جانب سے آپ کو خواہ مخواہ کی کسی قسم کی مشکل درپیش آ سکتی ہے۔ مالی حوالے سے کسی ایسے کام کے حوالے سے جس کی وجہ سے آپ کا وقت بھی ضائع ہو اور آپ کو پریشانی بھی ہو، ان حوالوں سے آپ نے
5 تاریخ کو محتاط رہنا ہے. 5 تاریخ کو قمر اور پلوٹو کی جو بننے والی نظر ہے وہ آپ کو ایک پوٹینشل اور ایک جذبہ تو دے گی، لیکن اس جذبے کو، اس پوٹینشل کو آپ نے مثبت طور پر استعمال کرنا ہے. یہاں پر یہ ایک چیز کی میں وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کا ذاتی ستارہ بدستور 8ویں گھر میں ہوگا، اور 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو کچھ مشکلات ضرور آئیں گی. تاہم آپ اس ہفتے میں اگر کچھ بھی سبز چیزوں کا صدقہ دینا شروع کرتے تو بہترین حالات آپ کے موافق ہوں گے. برج میزان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. برج میزان والوں کا ذاتی ستارہ زہرہ جو 7ویں گھر برج حمل میں گردش کرتا رہا ہے، 29 تاریخ کو اس ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، اور 8ویں گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی یہاں پر شمس بھی موجود ہے اور مشتری اور یورنس بھی موجود ہے. تو ایسے تمام تصفیہ طلب امور جو آپ کی زندگی میں کسی قسم کی رنجشوں اور لڑائی جھگڑوں کا یا تلخیوں کا باعث بنے ہیں، اولاً آپ نے 29، 30 اور 1 ان 3 دنوں کے اندر آپ نے ان مسئلوں کو حل کرنا ہے. اس لیے بھی آپ کو میں یہ یہاں پر ان تاریخوں کی وضاحت کروں گا کہ ان تاریخوں میں بڑے ستاروں کی نظرات بھی آپ کی فیور میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 8ویں گھر اور 9ویں گھر کے مالکان بھی اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. مریخ بھی تیسرے آپ کے 7ویں گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، آپ کے 7ویں گھر کا مالک ہو کر کے پھر یہاں شرارتی مسائل کو بہتر انداز میں ڈیل کرے گا. 30 اپریل کی اگر ہم بات کرتے ہیں، 30 اپریل کو ستاروں کی تمام نظرات آپ کے حق میں بہتر ہے. قمر یورنس اور مشتری کے ساتھ تسدیس بھی بنائے گا، قمر کی مریخ کے ساتھ بھی تسدیس بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قمر پلوٹو کے ساتھ بھی قران کرے گا. یہ قمر کا 7 ستاروں کے ساتھ 7 نظرات بنانا اور پلوٹو کے ساتھ قران کرنا آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے مزاج کے حوالے سے، شادی بیاہ، پیار محبت منگنی کے حوالے سے یہ تاریخیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. آپ نے 29، 30 تاریخ کو کسی بھی قسم کے ایسے کاموں میں کامیابیاں سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی تاریخ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پہلی تاریخ کو قمر بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں برج دلو میں ہوگا. برج دلو جو آپ کے ذائچے کا 5واں گھر ہے، اور 5ویں گھر اور 8ویں گھروں کے درمیان تربی بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 5ویں گھر اور 7ویں گھر کے درمیان آپ کے 12ویں گھر عطارد کے ساتھ قمر کی تسدیس بنے گی. یہاں پر ایسی تمام باتیں جو مختلف لوگوں کی طرف سے ہوئیں اور مختلف حاسدین یا منافقوں کی طرف سے ہوئیں، جن کی وجہ سے آپ کے تعلقات ازدواجی، خانگی یا پارٹنرشپ کے حوالے سے اگر متاثر ہوئے ہیں، تو آپ اس معاملات میں کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. 2 مئی کی اگر میں بات کروں گا، 2 مئی کو آپ کو محتاط رہنا ہوگا، اس لیے کہ قمر یہاں پر آپ کے 5ویں گھر سے 8ویں گھر میں موجود مشتری اور یورنس کے ساتھ تربی کی نگاہ بنائے گا. تو یہاں پر آپ نے انعامی اسکیموں، اسٹاک مارکیٹ اور ان حوالوں سے اگر کوئی بولڈ اسٹیپ لیتے ہیں تو آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. ذخیرہ کرنے کے لیے ان دنوں کوئی بھی چیز مت خریدیے گا. اسٹاک کے لیے آپ نے کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی خریداری نہیں کرنی ہے، یہ آگے چل کر کے آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی. 3 مئی کے حوالے سے میں بات کروں گا تو 3 مئی برج میزان والوں کے حوالے سے قمر اور زہرہ کی پہلی نظر بنے گی، قمر اور شمس کی 7 نظر بنے گی، قمر اور زحل کا قران ہوگا. قمر اور زحل کا قران آپ کے چھٹے گھر میں ہونے جا رہا ہے. یہ آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے. اس دن آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بد پرہیزی یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہے تو بہت زیادہ محتاط ہو کے یہ دن گزاریے گا. قمر کی شمس اور زہرہ کے ساتھ بننے والی تسدیس کی نگاہیں جو آپ کے 6 اور 8ویں گھروں میں بن رہی ہیں، یہ آفس کے معاملات کے حوالے سے مختلف
मुखालिफिन और हासदीन और आस्तीन में छुपे हुए दुश्मनों को ज़ेर करने के हवाले से ये तारीख़ बहुत ज़्यादा अच्छी अहमियत की हामिल होने जा रही है। 4 मई के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो 4 मई को यहाँ पर जो सितारों की कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। कमर का ज़ोहरा और यूरेनस के साथ 8वें घर में तस्दीस बनाना, इसके साथ साथ आपके छठे घर में मौजूद नेपच्यून के साथ किरान करना। कमर नेपच्यून के साथ जब भी किरान करता है आपको भूले हुए काम याद आ जाते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा काम जो पेंडिंग में रखा हुआ है, भूले हुए हैं, ताख़ीर में है, इल्तवा में है, उनके हवाले से आप कोई भी काम करेंगे तो 4 मई की तारीख़ आपको बहुत ज़्यादा मस्बत असरात मुहैया करेगी। 5 मई के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो 5 मई को कमर और प्लूटो आपस में तस्दीस बनाएंगे और यहाँ पर चूँकि कमर ऑलरेडी आपके 7वें घर में दाखिल हो चुका है और प्लूटो आपके 5वें घर में है, तो यहाँ प्यार, मोहब्बत, इनाम, हिस्ट्री, स्टॉक, जुआ, सट्टा, दोस्त अहबाब के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना या ख़रीदारी करना, इस हवाले से ये दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। ये पूरा हफ़्ता बुर्ज मीज़ान वालों के लिए मुनासिब रहेगा, बल्कि कदरे अच्छा रहेगा, इसलिए कि बड़े सियारगान की अगर हम बात करते हैं तो बड़े सियारगान में भी कोई ऐसी नेगेटिव नज़र नहीं बन रही है। मरीख और प्लूटो की तस्दीस बनेगी, शम्स और प्लूटो की, शम्स और ज़ोहर की तस्दीस बनेगी और ये दोनों तस्दीस आपको न सिर्फ हिम्मत, हौसला, क़ुव्वत भी अता करेंगी और शम्स और ज़ोहर की जो तस्दीस है ये किसी भी किस्म की रुकावटों को ख़त्म करने के हवाले से बहुत अच्छी साबित होती है। बुर्ज अक़रब के हवाले से हम बात करेंगे। बुर्ज अक़रब वालों के ज़ायचे में उनका अपना ज़ाती सितारा 30 अप्रैल को उनके दूसरे बुर्ज हमल में छठे घर में दाखिल हो जाएगा और आपके 7वें घर का मालिक सितारा 29 तारीख को आपके 7वें घर में दाखिल हो जाएगा। बुर्ज अक़रब वालों के हवाले से अगर हम देखते हैं तो अक़रब वालों के ज़ायचे में जो कमर की गर्दिश है वो बुनियादी तौर पर आपके तीसरे, चौथे, 5वें और छठे घर में रहने वाली है। आपका ये पूरा हफ़्ता बहन भाइयों, अहले खाना, बच्चों और इसके साथ साथ उनकी एजुकेशन, उनकी तालीम, उनकी तरबियत पर फोकस करने के हवाले से बड़े अच्छे असरात मुरतब करेगा। 29 अप्रैल को शम्स की और ज़ोहर, शम्स की और कमर की आपस में तस्लीस बनेगी, कमर और ज़ोहर की आपस में तस्दीस बनेगी और इसके साथ साथ कमर और मरकरी की आपस में तस्दीस तरबी बनेगी। ये जो बनने वाली नज़रात है यहाँ पर थोड़े से आप डबल माइंडेड हो सकते हैं। इस हवाले से डबल माइंडेड हो सकते हैं कि कमर आपके ज़ायचे के तीसरे घर में होगा और ज़ोहर आपके ज़ायचे के 5वें घर में होगा। अगर आप एजुकेशन के हवाले से इन दिनों में बच्चों पर फोकस करेंगे तो आपको बच्चों की कारकर्दगी आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन मिलेगी। बहन भाइयों के साथ भी तस्फिया तलब उमूर है तो उनको आप इन दिनों में हल कर सकते हैं। 30 तारीख की नज़रात के हवाले से अगर मैं बात करूँगा तो 30 तारीख को कमर यूरेनस के साथ और मिश्तरी के साथ तस्लीस की निगाह बनाएगा और तस्लीस की ये निगाह बहुत अच्छी साबित होने जा रही है। आपके तीसरे घर और आपके 7वें घर के दरमियान में बनने वाली ये नज़र आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात और इसके साथ साथ अगर कोई पार्टनरशिप आप अपने करीबी दोस्त अहबाब में से तलाश करते हैं तो आपको कोई पार्टनर भी ऐसा मिल जाएगा जो आपके काम कारोबार के हवाले से आगे चल के आपका मुआविन साबित हो। यहाँ पर 30 तारीख के हवाले से अगर मैं बात करूँगा तो कमर और मरीख की अच्छी नज़र है, कमर और प्लूटो का किरान है। कमर का प्लूटो के साथ किरान करते हुए मरीख के साथ तस्दीस की निगाह बनाना। मरीख आपका ज़ाती सितारा है और प्लूटो और कमर इस वक्त आपके ज़ायचे के चौथे घर में है।
اور مریخ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں داخل ہو چکا ہے، آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ چوتھے اور 6ٹھے گھر میں اگر یہ نظر دیکھیں گے تو آپ پراپرٹی کے حوالے سے بہت اچھے اسٹیپ لے سکتے ہیں، آپ اہل خانہ کے حوالے سے، رہائش کی تبدیلی کے حوالے سے، ان کی صحت، سلامتی اور اہل خانہ کے لیے کچھ کر دکھانے کی ایک جستجو آپ کو 30 اپریل تک ملے گی اور آپ کر سکیں گے۔ 1 مئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 1 مئی قمر بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں 4تھے گھر میں داخل ہو کر آپ کے 7ویں گھر میں موجود شمس کے ساتھ تربیت بنائے گا۔ یہاں پر شادی شدہ افراد کو ان کی خانگی زندگی میں، نجی زندگی میں خواتین کے اختلافات متاثر کر سکتے ہیں۔ دیگر اگر نظرات کے حوالے سے بات کریں گے تو قمر اور عطارد کی بننے والی جو تسدیس ہے، یہ اس اہمیت کی حامل ہوگی کہ آپ ان دنوں ان تصفیہ طلب امور کو حل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ 2 تاریخ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو 2 تاریخ کو آپ نے مالی معاملات کے حوالے سے محتاط رہنا ہے۔ آپ کے 4تھے اور 7ویں گھروں کے درمیان قمر اور مشتری کی تربیت بننے جا رہی ہے، یورنس کے ساتھ بھی اور مشتری کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی دن 2 مئی کو قمر آپ کے ذائچے میں آپ کے 5ویں گھر میں داخل بھی ہو جائے گا۔ یہ تربیت جو بنیادی طور پر 4تھے اور 7ویں گھروں میں بن رہی ہے، یہ مالی معاملات کے حوالے سے، اور اگر آپ مشترکہ خاندانی یا بھائی 2 بھائی یا 3 بھائی یا 4 بھائی مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس میں کچھ اختلافات آتے ہیں، محتاط رہیے گا، اور اس حوالے سے بہترین اور سود بوجھ سے کام لیتے ہوئے آپ نے درگزر کرنا ہے۔ 3 تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ 3 تاریخ کو قمر اور زحل کا قران ہوگا آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں، اور آپ کے 7ویں گھر میں موجود شمس اور غورہ کے ساتھ قمر کی تسدیس ہوگی۔ یہاں پر منگنی کے حوالے سے، پیار محبت کے حوالے سے، انعامی اسکیموں کے حوالے سے، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، پارٹنرشپ سے روپیہ پیسہ لینے کے حوالے سے یہ تاریخیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی دنوں میں اگر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ شخص آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، اور بہت جلد آپ کے تعلقات آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ 4 مئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، 4 مئی کو قمر آپ کے ذائچے میں 5ویں گھر میں ہی موجود ہوگا، اور شام تک قمر کی گردش آپ کے ذائچے میں 6ٹھے گھر میں ہو جائے گی۔ تاہم 5ویں گھر میں رہتے ہوئے قمر مشتری اور یورنس کے ساتھ اچھی نگاہ بنائے گا، نیپچون کے ساتھ 5ویں گھر میں قران کرے گا۔ کسی بھی دور رس اور ایک لانگ ٹرم بیسس پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، پرائز بانڈ خریدنے کے حوالے سے یہ دن بہت اچھی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تاہم 5 تاریخ اور اس ہفتے کے آخری دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو 5 تاریخ کو قمر اور پلوٹو کی آپس میں تسدیس بنے گی آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں اور آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں۔ یہاں پر خاندانی امور کو اگر آپ کسی بھی طور پر بیٹھ کر کے حل کرنا چاہیں گے، اپنے والدین اور اپنے والدین کے جتنے بھی دیگر رشتہ دار ہیں، جن میں آپ کے ماموں، خالہ، نہال اور XYZ جتنے افراد ہیں، ان کے ساتھ معاملات کو اگر آپ بہتر کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ اس پورے ہفتے میں برج اکرم والوں کو کوئی بہت زیادہ ٹف ٹائم نہیں ملنے والا ہے، بلکہ آپ کو آنے والے 2 ماہ تک آپ کے 6ٹھے گھر کا مالک ستارہ 6ٹھے گھر میں رہتے ہوئے فائدہ دے گا۔ تاہم جب یہاں پر مریخ کا اور راہو کا قران ہوگا، اس حوالے سے میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا، اور اس سے محتاط رہیے گا۔ ہم نے بات کی جناب اسد، سنبلہ، میزان اور برج عقرب کے حوالے سے۔ ملیں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے ہفتے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کر لیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔
خدا حافظ.